وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ہم نے کہا کہ آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اور کھاؤ با فراغت جہاں سے بھی چاہو، اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے. پچھلی مرتبہ تفسیر کے اندر ہمارے سامنے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا اس کا تذکرہ آیا، اور اس میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ وہ سجدہ جو ہے تعظیمی تھا کہ عبادت کا تھا، اور پوری مکمل تفصیل آئی تھی. اور اس زمانے میں جو قبروں پر اور لوگوں کے سامنے جو سجدہ ہوتا ہے وہ بھی جائز ہے یا نہیں، وہ مکمل تذکرہ آپ کے سامنے آیا. اب یہاں سے ایک اور دوسرا تذکرہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے جب آدم کو کہا کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اب با فراغت حیث شئتما جہاں سے بھی چاہو، لیکن اس درخت سے قریب مت جانا ورنہ تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے. اب پچھلی آیت میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی اور اس آیت میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی شیطان کے تعلق سے باتیں تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور اس کو جو ہے راندہ درگاہ کر دیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے اور آپ کی جو ہے بارگاہ سے مردود کر دیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو معاملہ سجدے کا ہوا وہ جنت میں ہوا یا جنت کے علاوہ ہوا، تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنت کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ معاملہ ہوا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں یہ جنت میں ہی ہوا تھا، لیکن اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ طے نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کو ٹھہرنا کہاں ہے. جب سجدے کا معاملہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہے جن کا نام حوا ہے، لیکن یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے. وزوجک کہا ہے آپ کی بیوی، اور صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس سے ایک بات جو ہے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے. بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہیں. جب جو ہے شوہر کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ میں بیوی خود بخود آ جاتی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کہ کھاؤ اس میں سے جہاں چاہو، با فراغت کھاؤ. اس آیت کے ٹکڑے سے ایک بہت زبردست جو ہے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ کھانے کے اوپر جو ہے بیوی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے رہنے کا جو تذکرہ کیا اسکن انت و زوجک، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو الگ خطاب ہے اور ان کی بیوی کو الگ خطاب ہے.
اے آدم انت آپ وزوجک اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ جوائن کر دیا۔ رغدہ جو ہے ایسی چیز کے کھانے کو کہتے ہیں جو بہت ساری بھی ہوں اور کھانے کے بعد ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازوال بنائی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے وہ چیز۔ اور آدمی جو ہے ایک چیز کو وہاں سے کھائے گا تو وہیں پر دوسری چیز جو ہے فوراً آ جائے گی، تاکہ دل میں خیال پیدا ہوگا ہی نہیں کہ ایک چیز ختم ہو گئی، اور دل کے اندر قلق اور افسوس نہیں ہوگا کہ یار ایک ختم ہو گئی، شاید جو ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وکلا منہا رغدا کہ با فراغت کھاؤ۔ تو مفسرین نے یہاں سے ایک بہت مطلب ہی اچھا لیا ہے کہ بیوی کے اوپر کھانے کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، جو چاہے وہ کھا سکتی ہے اپنے پیسے کے خرچے سے۔ حیث شئتما جہاں چاہے سے کھاؤ، حیث شئتما اس سے بھی جو ہے علماء نے بڑا زبردست مطلب نکالا ہے کہ بیوی کے جو ہے چلنے پھرنے میں اور باہر نکلنے میں بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ حیث شئتما اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جہاں کہیں سے چاہو، یعنی جنت کے جس کونے پر تم کو جانا ہو جا سکتے ہو۔ ہاں پابندی جو ہے ایسی جگہ پر جانے سے ضرور ہونی چاہیے شوہر کی اپنی بیوی پر کہ جہاں پر ناجائز چیزیں ہیں اور ماحول ایسا ہے کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت ضرور لے۔ لیکن پڑوس کے پاس جانا ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے جانا ہے، تو جو ہے بیوی کو جو ہے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، ایسی پابندی شوہر کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو ہے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وزوجک جو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے وہ ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے، ساتھ رہنے کے لیے بنایا۔ اسی لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اسکن یہاں پر ٹھہرو، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو ان کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں۔ تو امام بغوی نے روایت میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ اندر گئے تو ان کو بے چینی سی معلوم ہونے لگی۔ جب آدمی کہیں اکیلا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو اگر آدمی جو ہے ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جائے تو اس کو جو ہے گلٹی فیل ہوگا، اور اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید کوئی دوسرا بھی میرے ساتھ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو جب آدم علیہ السلام اندر گئے تو ان کو عجیب سا معلوم ہونے لگا اور بے سکونی معلوم ہونے لگی۔ تو ایک وقت رات کو سوئے، جب صبح میں اٹھے تو پاس میں جو ہے ایک خوبصورت عورت کو پایا، تو فوراً جو ہے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں حوا ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ تو بولے کیوں تم کو اللہ نے پیدا کیا؟ بولے اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ آپ کو مجھ سے سکون ملے اور مجھ کو تم سے سکون ملے۔ اس سے جو ہے علماء نے ایک اچھا مطلب بہت بہترین نکالا ہے کہ بیوی اور میاں کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں زیادہ تھیں تو قرآن اندازی کرتے تھے کہ سفر میں کون ساتھ چلے گا۔ جو ہمارے اسلامی معاشرے میں جو یہ چیز چل پڑی ہے کہ ایک آدمی جو ہے سالوں کے لیے باہر چلا جاتا ہے دنیا کے خاطر، دنیا کمانے کے لیے، یہ قرآن کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور سیرت نبوی کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ ہمیشہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ساتھ میں رہنے کے لیے، اگر کہیں آدمی جا بھی رہا ہے تو اپنی بیوی کو لے کر جائے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کے اندر جو ہے حکمت کیا ہے؟ پاس رہنے کی حکمت کیا ہے؟ پاس رہنے کی حکمت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہے گا۔ ساتھ میں بیوی ہوگی تو کبھی جو ہے گناہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن اگر ساتھ میں بیوی نہیں ہے تو آدمی سے بد نظری بھی ہو سکتی ہے اور آدمی زنا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ساتھ میں رہنے کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں 30ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ تذکرہ کیا ہے کہ جو ہے کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک آدمی جو ہے ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اور جہاں پر میاں بیوی کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصاحبتہ کا لفظ استعمال کیا
ایسا نہیں کہا کہ میاں بیوی سے بیوی جو ہے میاں سے بھاگ جائے گی، وصاحبتہ، یعنی تمہارے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے بھاگنے لگیں گے۔ تو گویا اس آیت کے ٹکڑے سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کی دوسری جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے ساتھ میں رہنے کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں ہی رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم جو ہے خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب علماء نے جو ہے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہے کہ کون سا درخت تھا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ گیہوں کا درخت تھا، لیکن نہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کون سا درخت تھا، اور نہ ہی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی کوئی صاف صحیح حدیث سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ خدا جانے کون سا درخت ہے، بس اتنی بات لکھی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کے تحت میں کہ خدا جانے کون سا درخت ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین نے اپنے اپنے اقوال نقل کیے ہیں اندازے کے ساتھ۔ کوئی کسی نے کہا ہے کہ گیہوں کا درخت کا، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے دوسرے صحابی نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ انگور کا درخت تھا، اور بھی بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، اللہ بہتر جانے کون سا درخت تھا۔ اب یہاں پر جو ہے اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے اس چیز کی وضاحت بہت ضروری کر لیتا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچے، اور قرآن کریم جو ہے کبھی بھی ایسی چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا جس سے انسان کو جو ہے کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ کہف میں کتے کا ذکر ہے، تو اللہ نے کتے کا ذکر تو ضرور کیا، لیکن کون سا رنگ ہوگا، کالا، پیلا، دھولا، کون سا ہوگا، کیونکہ اس کے جاننے میں انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دنیا اور آخرت کا۔ تو اس کا جو ہے تذکرہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا کہ کون سا درخت ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم جو ہے خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ظالمین کا تذکرہ کیا ہے، اگر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو جو ہے نبی تو ظالم نہیں ہو سکتے، کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا لفظ بہت کثرت سے استعمال کیا ہے۔ تو اکثر جگہوں پر جو ہے ظلم کا مطلب جو ہے گناہ سے بھی لیا گیا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے قرآن کریم نماز کے اندر جو ہے دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ظلمن کثیرا، یعنی گناہوں کا ظلم کر لیا، یعنی میں نے اپنی ذات پر گناہ کا ظلم کر لیا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر جہاں پر ظلم کا تذکرہ آیا وہاں گناہ کا تذکرہ آیا، لیکن نبی کے ساتھ جو ہے گناہ کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا کہ نبی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے وہ خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب خطا کاروں میں سے ہو جاؤں گے اس کا کیا مطلب؟ یہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ ایک اور بات جو ہے اس کے اندر مفسرین نے بہت زبردست نقل کی، اور خصوصاً مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن کے اندر نقل کی ہے۔ دراصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اصل تو جو ہے اس درخت پر جو پھل تھا اس سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس آیت کا جو مقصد ہے، اس حکم کا جو مقصد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے ہی منع کر دیا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اصل جو ہے کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پاس جانے سے منع کر دیا۔ اس آیت کے ٹکڑے سے علماء نے نقل کیا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت سارے گناہ اور اس کے اسباب ایسے ہیں کہ اگر آدمی اس کے پاس سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی روک دیا ہے، یعنی گناہ کے اسباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے، اور تفسیر مظہری کے اندر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ آدمی جس چیز کی طرف بڑھتا ہے اور جس چیز کے پاس جاتا ہے تو اس کی خواہش دل میں آتی ہے، اس کی خواہش دل میں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی مثال ایسے سمجھے کہ آدمی بازار سے نکلتا ہے اور بہت سارے جو ہیں فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بیچ میں سے نکل سے آگے چلے جائے تو اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا، لیکن آدمی جو ہے کسی فروٹ کی دکان کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے تو اس کے دل کے اندر، دل کے کونے میں جو ہے یہ بات آئے گی کہ اس کو خریدوں یا نہ خریدوں یا چکھوں، کچھ بھی کروں، اس کی خواہش جو ہے دل کے اندر آتی ہے کیونکہ پاس میں چلا گیا۔
لیکن اگر پاس میں جائے ہی نہیں تو کھانے کی نوبت آئے گی نہیں، خریدنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ تو علماء نے یہاں پر جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں ایک عورت ہو وہاں دوسرا مرد نہ جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر گناہ کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، تو گناہ کے اسباب سے بھی بچنے کی شریعت جو ہے اس بات کے حکم کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، چاہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہے، لیکن جو ہے قرآن کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے کہ گناہ کے جو اسباب ہیں وہاں پر بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی جہاں پر کوئی ایسا ماحول ہو کہ آدمی جو ہے گناہ میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے، بد نظری کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر آدمی جائے ہی نہیں، شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ تو اسباب گناہ سے بھی بچنے کا حکم جو ہے شریعت نے کیا ہے۔ فتکون من الظالمین، اور ظالمین میں سے ہو جاؤں گے۔ کیسے ظالمین میں ہو جاؤں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک چیز اللہ نے منع کر دی کہ یہ گناہ ہے، تم کو نہیں کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے آدمی اس کو کرے گا تو اللہ کی نافرمانی میں داخل ہو جائے گا، گناہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خطا اور یہ چک کیسے ہو گئی اور شیطان نے کیسے کرائی؟ تو اس کی تفصیل جو ہے بہت زیادہ لمبی ہے، اور اس پر جو ہے علماء نے عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی نقل کیا ہے، یعنی کہ انبیاء جو ہیں گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل زیادہ ہے، ابھی اس کو ذکر کرنے جائیں گے تو صرف آدھا ہی رہے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کو آئندہ آیت نمبر 36 کے اندر جو تذکرہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔